الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اچھے رضا پیارے رضا اعلیٰ رضا بالا رضا نرالا رضا مفکر رضا محدث رضا مصنف رضا مفتی رضا عاشق رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرید الاوان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علم کی چٹان سبحان اللہ بول دو مسلم شہر یار فکر و فن آبرو اہل سنن محب اہل پنجتن معجزت میں معجزات رسول اللہ آیت من آیات اللہ پیشوائے ذکر اللہ مجدد علی الاطلاق میرے آقا شمس دوہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا خیر الرسل خیر البشر جان عالمی مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین اولیاء اولین والآخرین اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس وہ کلمات نہیں ہیں جن کے ذریعے میں آپ کی ڈیفینیشن بیان کر سکوں یا رسول اللہ میرے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کر سکوں لیکن عاشق امام احمد رضا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں قلم لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور یہیں تک نہیں حضرت اعلیٰ حضرت کا عشق اور بولتا ہے قلم لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور یہیں تک نہیں جس کے اندر عشق ہوتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے بولتا ہے امام اہل سنت قلم لیتے ہیں اور آخر میں لکھ دیتے ہیں آخر رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے اس نبی کی بارگاہ میں سب مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ یہ اللہ کا احسان عظیم کہ آج ہم اس پاک اجلاس میں آج ہم محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں اور ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا بلکہ قسمت میں اسی کے ہوتا ہے کہ جس سے میرے آقا محبت کرتے ہیں اسی لئے کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اللہ اکبر اور یہ مقدر کی بات نہیں ہے نصیبے کی بات نہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ نے جب انبیاء اکرام علیہ السلام تقریباً 7 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا سب میں افضل میرے آقا کو بنایا اور پھر جب امت اللہ پاک نے پیدا فرمائی تو ساری امتوں میں امت محمدیہ کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا اسی لیے کہا ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا
اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر عدم سے وجود میں آیا ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا، تو رب قدیر نے علل اعلان ارشاد فرما دیا کہ جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے اسے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے جانا ہے۔ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کسی کو مال و دولت دے کر نوازا، کسی کو شہرت سے نوازا، کسی کو پراپرٹی سے نوازا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مال و دولت والا شخص سب سے زیادہ اپنے اوپر رشک کرتا ہے یا پھر وہ شخص سب سے زیادہ رشک کرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام اسباب مہیا فرمائے، جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، جائیداد بھی ہے، لیکن اگر آپ اس سے پتا کریں کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہوگی، آپ کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرتی ہوگی، اللہ اکبر، تو وہ جوان کہتا ہے مولوی صاحب یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ساری چیزیں اللہ نے مہیا کی ہے، لیکن جب گھر میں گھستا ہوں تو اگر ماں باپ نظر نہیں آتے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، ماں باپ نظر نہیں آتے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، تو پتہ لگا ساری چیزیں ایک طرف اور ماں باپ کی نعمت اللہ نے ایک طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو مقام عطا فرمایا، آپ کی حکومت جنات پر بھی ہے، آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آپ کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ جب کبھی آپ کہیں کا سفر کرنا چاہتے تو ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو لے جایا کرتی، سبحان اللہ، یہ مقدر حضرت سلیمان کا ہے۔ حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں سفر کروں تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور دینے کے بعد میں حضرت سلیمان نے کہا ہوا سے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، ہوا نے اپنے تخت پر جناب سلیمان کو بٹھایا، اللہ اکبر، حضرت سلیمان کو تخت پر بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد میں ہوا نے چلنا شروع کر دیا، جیسے ہی اچانک ہوا نے گزرنا چاہا، کون سی جگہ سے؟ وہی جگہ کہ جس کے بارے میں رب قدیر نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جب مدینے سے گزرنا چاہا حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا ٹھہرو ذرا بھی، اللہ اکبر، حضرت سلیمان کا حکم ہوا، ہوا وہیں پر ٹھہر جاتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد میں اپنے جوتوں کو اتار کر کے زمین پر رکھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ جنات بھی ہیں، آپ کے قوم کے امت کے علماء بھی موجود ہیں، جب وہ آپ کو یہ سارا کچھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عرض کرنے لگتے ہیں حضور آپ تو وہ بادشاہ ہیں جن کی حکومت زمین پر ہے، آپ تو وہ بادشاہ ہیں جن کی حکومت جنات پر ہے، آپ تو وہ بادشاہ ہیں جن کی حکومت ہواؤں پر ہے، حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو جناب سلیمان فرماتے ہیں نادانوں تمہیں معلوم نہیں یہ وہ شہر ہے کہ جس سے مجھے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں تو وہ لوگ عرض کرنے لگتے ہیں حضور کون محمد، کیسا مدینہ، اللہ اکبر۔ جناب سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آخری نبی ہوگا جو نبیوں میں سب سے آخر ہوگا، اللہ اکبر، جو پیدا تو مکے میں ہوگا لیکن مدینہ کو آباد کرے گا، جو یتیم ہوگا لیکن کائنات کے لیے سہارا بن کر کے آئے گا، اللہ اکبر۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں ہاں تم یہ پوچھتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر۔ سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے ایسا کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ کبھی بھی مصطفیٰ کے شہر سے گزرنا ہو تو بے ادب ہو کر نہیں بلکہ ادب کر کے چپلے اتار کے گزر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا ہوا کو، ہوا نے اپنے تخت پر سوار کیا اور سلیمان علیہ السلام کو لے جانا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان ہوا کے جھوکے سے چل رہے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر ایک دریا میں پڑتی ہے، اللہ اکبر، دریا میں آپ کی نظر کا پڑنا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سے موجیں اٹھ رہی ہیں، حضرت سلیمان کے ساتھ جنات بھی موجود ہیں، حضرت
حضرت سلیمان کے ساتھ انسان بھی موجود ہے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں پاورفل جن ہے جو اس دریا کے اندر چھلانگ لگا سکتا ہے. کس کے اندر وہ کیپیسٹی اینڈ ایبیلٹی ہے جو اس کے اندر جانا چاہتا ہے؟ کون اس کے اندر غوطہ لگا سکتا ہے؟ کون غوطہ زن ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان نے جب اتنا کہا تو ایک جن کھڑا ہوا, کہا حضور آپ مجھے حکم دیں, میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں اور دیکھ کر کے آتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. جو غوطہ جس کے اندر سے یہ پھبارے اٹھ رہے ہیں, جس کے اندر سے یہ شعائیں اٹھ رہی ہیں, جس کے اندر سے یہ ببولے اٹھ رہے ہیں, حضرت سلیمان نے حکم دیا جن اس کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک محل ہے جس کے چاروں سمت سے اللہ اکبر پھوارے اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر کے چاروں سمت سے پھوارے اٹھ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو بھیج دیا. وہ جن دیکھ کر کے آتا ہے کہ چاروں سمت سے وہ پھول اٹھ رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں لگتا آخرکار اس کے اندر ہے کیا, کیونکہ اس کے اندر دروازہ موجود نہیں ہے. جناب سلیمان کی بارگاہ میں وہ جن آتا ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے حضور میں اس دریا کے اندر گیا, میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک عالی شان محل ہے, ایک عالی شان محل ہے جس کے چاروں سمت سے موجیں اٹھ رہی ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس محل کے اندر موجود کون ہے. اگر آپ حکم دے دیں تو میں اس دریا کے اندر سے محل کو اٹھا کر کے لے آؤں. اتنا کہنا تھا. جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جن آتا ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے حضور میرے اندر وہ ہمت نہیں جو میں اس محل کو اٹھا کر کے لے آ جاؤں. اللہ اکبر. تب جناب سلیمان نے فرمایا حضرت آصف بن برقیہ جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, سبحان اللہ سبحان جن کا بیان اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. جب سلیمان نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر جل از جل لا سکتا ہے, تب حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے, حضور مجھے حکم تو دیجئے پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کر کے لاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کر کے لاؤں گا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ انسان سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے, سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق بنائی تو انسان کو بنایا. حضرت سلیمان نے حکم دیا آصف بن برقیہ کو, وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ایک محل اس کے اندر ہے جس کی چاروں سمت سے یہ پھوارے اٹھ رہے ہیں. حضرت آصف بن برقیہ کو اللہ کے نبی جناب سلیمان نے حکم دیا کہ آپ اس کے اندر دیکھ کر کے آؤ. آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں سارا معاملہ. آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں حضور کچھ جنات میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس محل کو اٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آؤں. اللہ اکبر. میری بات توجہ سے سننا, میرا انداز بیاں بہت شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت سلیمان کا اتنا کہنا تھا. جناب سلیمان نے حکم دیا جنات کو, وہ حضرت آصف بن برقیہ کے ساتھ جاتے ہیں اور دریا میں جاتے ہیں. جانے کے بعد میں اس محل کو اٹھا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور جناب سلیمان جب اس محل کو دیکھتے ہیں, اس کے چاروں سمت چکر لگاتے ہیں, کوئی دروازہ موجود نہیں ہے, کوئی دروازہ نظر نہیں آتا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا آخرکار کیا معاملہ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس محل کے اندر کون ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کون سی ایسی عظیم الشان شے ہے. اللہ اکبر. جو اتنا عالی شان یہ محل بنا ہوا ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ کے نبی ہے, تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. جناب سلیمان نے دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, راستہ بن گیا. جناب سلیمان نے اس محل کے اندر قدم رکھ دیا. اگر قدم کا رکھنا تھا, آپ کی نظر پڑتی ہے کہ اس کے اندر ایک نوجوان ہے. اللہ اکبر. جس کی آنکھیں بند ہیں اور اس کے ذکر, اس کے لب پر ذکر کا نبی اللہ کے ذکر کا ترانہ ہے, اس کے لب پر ذکر نبی ہے, ذکر الہی میں وہ شخص مصروف ہے. اللہ اکبر. جناب سلیمان اس محل کے اندر قدم رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں سلام کرتے ہیں. سلام کا جواب دیتا ہے وہ شخص اور کہنے لگتا ہے اے اللہ کے نبی آپ یہاں پر کیسے موجود ہیں. اتنا کہنا جناب سلیمان فرماتے ہیں جس اللہ نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے اسی رب قدیر نے مجھے تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سمیر رضا رامپوری, حضرت مولانا سمیر رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب سلیمان نے فرمایا جس رب نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی رب نے تمہارا بھی مجھے پتہ بتایا ہے. اللہ اکبر. جب جناب سلیمان نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں اے جوان مجھے بتا تو صحیح